بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو خالص اس کی رضا کے لیے بنائے، اسے عبادت کے طور پر اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے قبول فرمائے۔ اس مجلس میں اور اس کے علاوہ جہاں کہیں پر دین کی صحیح بات کو سنیں، اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تمام جس مذہب کو مانتے ہیں، جس دین کو تسلیم کرتے ہیں، وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل اعتبار دین صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارا دین اسلام رہے، اس بات سے میں راضی ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے پاس بس اسلام ہے، بلکہ دین اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی پیروی آخرت میں نقصان اور خسارے کا سبب بنتی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی پیروی کرے، ہرگز اس کی یہ بات اس سے قابل قبول نہیں ہوگی، ایسا کرنے والا قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔
جس دین کو اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کے لیے چنا، اس کا نام جیسا کہ بیان کیا گیا دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حدیث کے اندر ایک عمارت کی مثال میں بیان فرمایا ہے۔ ایسی عمارت جو 5 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، اور ان ستونوں کی حفاظت در حقیقت اس عمارت کی حفاظت ہے۔ ان ستونوں کو گرا دینا گویا اسلام کی اس عظیم عمارت کو گرانے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کی عمارت کی پہلی بنیاد ہے، جسے توحید اور رسالت کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اقرار کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک غیر مسلم جب اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو دین اسلام کی عمارت کے اسی عظیم ستون کو قائم کرنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے تو کافروں کی جماعت سے نکل کر مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کی عمارت کا سب سے پہلا اور سب سے عظیم ستون ہے، جس کی اہمیت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ دین اسلام کی عمارت کا دوسرا عظیم اور بنیادی ستون بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام کی عمارت کا دوسرا پلر اور دوسرا سکون اقامت صلاۃ ہے، نماز کا قائم کرنا ہے۔ یہ ستون، یہ بنیاد جسے احادیث میں صلاۃ کہا گیا ہے، جسے ہم اپنی زبانوں میں نماز کہتے ہیں، اسلام کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 800 مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صرف قرآن مجید میں 800 مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نماز کی دین اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ بلکہ اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد ایک مسلمان کو دی گئی سب سے عظیم اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کو امانت داری کے ساتھ ادا کرے، بلکہ اس امانت کی ادائیگی میں کوتاہی کو صرف ایک گناہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس امانت کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے اس نے کفر کیا۔ بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاة، آدمی اس کے کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان تمیز کرنے والی چیز نماز ہے۔ مزید فرماتے ہیں الصلاة عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے نماز کو قائم کیا، جس نے اسے گرا دیا گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ اور بھی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة، اسلام میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں بن سکتا جو نماز کو ترک کر دے۔ نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا تو بہت دور کی بات، بلکہ اس نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آپس میں استعمال کرنے والی چیزوں سے روکتے اور منع کرتے ہیں۔ بلکہ منافقوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، بہت ہی کم وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو شخص نماز کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے، پوری امت کے علماء اور جہلاء اور عوام تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسلام کے دائرے سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ جو شخص نماز کو فرض تو مانتا ہے لیکن سستی اور کاہلی سے، غفلت یا نادانی سے اس نماز کو ترک کر دیتا ہے، ایسے شخص کے سلسلے میں ابھی حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، اور اہل علم بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اس کے وقت سے نکال دینے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد اہل علم اختلاف کرتے ہیں کہ ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ تینوں اماموں نے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے نماز چھوڑنے والے کے قتل کو جائز قرار دیا ہے۔ پھر اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ اسے قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جانا چاہیے یا اسے اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی؟ نماز چھوڑنے والے کی سب سے کم سزا مسلک حنفی میں بتائی گئی ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قید خانے میں مر جائے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں اس عظیم رکن کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 7ویں آسمان پر فرمائی۔ اسلام کے سارے احکام، پورا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے توسط سے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے، لیکن نماز کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے عطا فرمایا۔ معراج کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیں۔ پہلے تو 50 وقت کی نمازوں کا حکم دیا گیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اللہ رب العالمین سے التجا کیجئے، فریاد کیجئے کہ ان میں کمی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقت کی نمازوں میں بدل دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو پکار کر کہا گیا کہ یہ عدد میں 5 ہیں لیکن ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ میرے محترم بھائیو، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں 2 ایسے واقعات ملتے ہیں جن واقعات میں مجبوری کی حالت میں نماز کو اس کے وقت سے نکال کر ادا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس کے وقت سے نکال کر ادا کیا ہو۔ ایک غزوہ خندق کے موقع پر جب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر اتنا پریشان کر دیا کہ آپ عصر کی نماز اس کے وقت میں ادا نہیں کر سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت نکلنے کے بعد عصر کی نماز ادا فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر مہربان اور شفقت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے اللہ تو انہیں ہدایت سے نوازنا، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ لیکن مکہ کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھے تو اس قیمتی چیز کے کھو جانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کی حدیں ٹوٹ گئیں۔
آپ نے اپنے دست مبارک کو اٹھا کر رب کے دربار میں شکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دینا، کیونکہ انہوں نے عصر کی نماز سے مجھے روکے رکھا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نماز کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی ہوتی تو بلال سے کہا کرتے تھے کہ بلال نماز کے لیے اقامت کہہ دو تاکہ ہمیں سکون آ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں بخش دی گئیں، اس کے باوجود بھی راتوں میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر سوج جاتے تھے، آپ پر ترس کھاتے ہوئے میں کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو بخش دیا ہے، پھر اتنی عبادت اور ریاضت کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے الم اکو عبدا شکورا، اے صدیق کی بیٹی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے محترم بھائیوں، مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرنا یہ کام بہت ہی زیادہ آسان ہے مومنوں کے لیے جو خشوع اور خضوع کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ کام بڑا بھاری پڑتا ہے۔ الغرض، نماز کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ہم اپنے اس درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پڑھی ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ نماز سے پہلے کی جو چیزیں نماز سے متعلق ہیں ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ نماز میں جو اذکار ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں میں ہم اپنے رب سے کیا کہتے ہیں، ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اذان کے سلسلے میں کچھ بیان ہو، کیونکہ اذان نماز کے لیے بلائی جانے والی ندا اور آواز ہے۔ اذان کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہو تو کفار اور مشرکین اور منافقین اسے مذاق اور کھلواڑ بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں عقل نہیں ہے، یہ عقل سے عاری ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جس آدمی کو اذان سے نفرت ہے اس آدمی کے اندر شیطانی صفت پائی جاتی ہے۔ جو آدمی بلند آواز سے اذان کو پسند نہیں کرتا اسے چاہیے کہ اپنے دل کا معالجہ کرے کہ کہیں اس کا دل بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ مختلف مشورے دیے گئے۔ کسی نے کہا
کہ کسی اونچی جگہ پر آگ جلائی جائے، آگ کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور نماز کے لیے دوڑے چلے آئیں گے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ آتش پرستوں کا طریقہ ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا ناقوس یعنی شنک میں پھونکا جائے، جس کی آواز دور تک پہنچتی ہے، لوگ آواز سن کر سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور مسجد کی طرف دوڑے آئیں گے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ یہود کا طریقہ ہے۔ رات ہو گئی۔ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بہت سارے ناقوس یعنی شنک اٹھا کر چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، کیا یہ بیچنے کے ہیں؟ اس نے کہا کہ تم ان ناقوسوں کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اس میں پھونک کر ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ خواب میں اس آدمی نے کہا کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے پوری اذان سکھائی۔ کہا کہ جب اقامت کا وقت ہو جائے تو وہ اقامت بھی کہے۔ انہوں نے اقامت سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے۔ خواب کے سچے ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی اور فرمایا کہ بلال کو یہ کلمات سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے زیادہ اونچی آواز والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کے کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے اذان دینے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی آواز سنی تو چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی، کہا کہ یہ خواب سچا ہے، اور بلال کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات کو جفت کہنا، ڈبل ڈبل کہنا، اور اقامت کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہنا۔ یہ بات بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اور حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں فَأَمَرَ بِلَالًا أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات جفت کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، اور فرمایا کہ اقامت کے کلمات کو طاق کہیں، ایک ایک مرتبہ کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کو، جس کو اقامت میں 2 مرتبہ کہا جائے گا، اور یہ بات بھی بخاری اور مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ تو اذان ڈبل ڈبل کہی جائے گی، اقامت ایک ایک مرتبہ کہی جائے گی۔ اسی طریقے سے ابو داؤد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ فجر کی اذان میں یوں کہا جائے گا الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ کلمات حی علی الفلاح کے بعد کہے جائیں گے۔ اگر
سخت بارش ہو رہی ہے تو بخاری شریف میں ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جگہ پر صلو فی الرحال یا صلو فی بیوتکم، یہ کلمات کہے جائیں گے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لی جائے۔ اذان میرے محترم بھائیوں یہ ایک عبادت ہے، بلکہ اسلام کے شعائر میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے۔ مسلمانوں کی فوجوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ کسی بھی بستی پر حملہ کرنے سے پہلے نماز کے وقت کا انتظار کیا جائے۔ اگر اس بستی سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے تو اس بستی پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس بستی کے اندر اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے دشمن بسیرا کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے لڑا جائے گا۔ اذان شیطان کے تخت کو ہلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو شیطان اپنی سرین سے ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے، اتنی دور تک چلے جاتا ہے جہاں تک وہ اذان کی آواز سن نہیں سکتا۔ اسی لیے اگر کسی آدمی پر شیطان اثر کر جائے، کسی گھر میں خوف ہو کہ شیطان بسیرا کیا ہوا ہے، تو اس جگہ پر اذان دی جائے، اللہ رب العالمین کے حکم سے گھر کے اندر اطمینان آ جائے گا، آدمی کو انشاءاللہ بلکہ یقینی طور پر ضرور افاقہ ہو جائے گا، کیونکہ اذان کی آواز کو شیطان برداشت نہیں کر سکتا، اذان کی آواز کو سن کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اذان دینے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، جنات، فرشتے، ہر وہ مخلوق جس سے اذان کی آواز ٹکراتی ہے قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اذان دینے والے کا مقام یہ ہوگا کہ اس کی گردن سب سے اونچی کر دی جائے گی، ہر آدمی کو اس کی نماز کا اجر و ثواب ملے گا۔ نسائی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذان کی آواز سن کر جس نے بھی نماز پڑھی ہے ان تمام نمازیوں کے برابر ثواب اذان دینے والے کو نوازا جائے گا۔ اذان حق کی ندا ہے، حق کی آواز ہے۔ ایک مؤذن کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر حاجتیں، ہر ضرورتیں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہذا اس کی عبادت کے لیے دوڑے آنا چاہیے۔ اللہ کا حکم سب سے عظیم اور سب سے بڑا ہے، تمام ضرورتوں سے مقدم اللہ کے حکم کو رکھا جانا چاہیے۔ اذان کے کلمات پر غور کرو، اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میرے کام سے بھی بڑا، میرے جاب سے بھی بڑا، میرے بیوی بچوں سے بھی بڑا، میری تمام ذمہ داریوں سے بڑا۔ جب اس کا حکم ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے نکلوں تو تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اللہ کا ایک بندہ مسجد کی طرف دوڑے چلے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو جانتے ہو، اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات پر غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے، حدیث صحیح ہے، ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں کچھ کہوں، اس کی کان کی لو اور گردن کے درمیان کا فاصلہ
700 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی 700 سال تک اگر کوئی بغیر رکاوٹ کے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا رہے تو جتنی مسافت طے کر سکتا ہے اس فرشتے کے کان اور گردن کے بیچ کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق، اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک فرشتہ ہے۔ اگر یہ ایک فرشتے کا عالم ہے تو اللہ کا عرش کیسا ہوگا، جس عرش کو یہ فرشتہ اٹھایا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے عرش کی حقیقت اور اس کی وسعت کو ہمارا ذہن صحیح طور پر سوچ نہیں سکتا تو اللہ کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرغ پیدا کیا، حدیث صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرغ پیدا کیا جس کے پیر انتہائی نیچے حصے اور پاتال میں ہیں، اس کی گردن اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے مڑی ہوئی ہے۔ کیا عظیم خلقت ہوگی اللہ رب العالمین کے اس مخلوق کی جس کے پیر پاتال میں اور اس کی گردن عرش کے نیچے مڑی ہوئی ہے، اور عرش اور پاتال کے بیچ 7 آسمان 7 زمین۔ ایک ایک آسمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کی موٹائی کی مسافت 500 سال کے برابر ہے، ایسے 7 آسمان ہیں، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا خلا 500 سال کی مسافت کا ہے، ایسے 7 خلے ہیں۔ زمین ہے، زمین کے نیچے اس مرغ کے پیر اور اس مرغ کا سر اللہ کے عرش کے نیچے مڑا ہوا ہے، مکمل طور پر اٹھا ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ مرغ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کہتا ہے سبحانک ما اعظم شأنک، اے اللہ تیری پاکی ہو، تیری شان کتنی اونچی اور کتنی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے میری اس نے قدر نہیں کی جو میری جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ کی یہ مخلوقات ہیں، اگر اللہ کی مخلوقات کا یہ عالم ہے تو اس ذات عظیم کا کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، جب اللہ اکبر کہتے ہو تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لفظ کن سے ایسے کئی آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ تمہاری حاجتیں، ہماری ضرورتیں اللہ رب العالمین کے سامنے کیا معنی رکھیں گی؟ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو صرف ایک حکم سے ہماری ساری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ بس ضرورت ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی عظمت کو جانیں، اللہ کی معرفت کو پہچانیں، اللہ کے مقام کو جانیں۔ اسی لیے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو جانتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ نہ اس مرغے کو اللہ کے شریک کیا جا سکتا ہے جس کا ذکر ابھی ہوا، نہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے اس فرشتے کو اللہ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے جس کے کان کی لو اور گردن کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے۔ اگر ان عظیم ہستیوں کو، ان عظیم فرشتوں کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا تو اللہ کے دیگر اولیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور دوسرے بندوں کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ ایک مؤذن اذان کی ابتدا میں 4 مرتبہ اللہ کی عظمت کو یاد دلاتا ہے۔ اس عظمت پہ غور کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو آدمی اس طریقے سے کہے جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے، صرف زبان سے کہنا ہے تو ہر شخص کہہ لے گا، لیکن اس کے معانی اور مطلب پر غور کرے، آدمی اس کے مفہوم کو اپنے دل میں دہرائے کہ زبان سے وہ کیا کہہ رہا ہے، کس ذات عظیم کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور اپنے دل میں پیدا کرے۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ہر اذان میں 2 مرتبہ یہ گواہی دی جاتی ہے، ہر اقامت میں 1 مرتبہ یہ گواہی دی جاتی ہے، صرف اذان اور اقامت میں دن میں 15 مرتبہ یہ گواہی آپ سنتے ہیں۔ اس کے معنی اور مطلب پر غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خاص عبادتوں کے اندر کثرت کے ساتھ اس ذکر کو کس لیے رکھا؟ ایک آدمی وضو سے فارغ ہوتا ہے، اس وقت بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طریقے سے نماز کے اذکار میں آپ غور کرتے جائیں، بے شمار مرتبہ شہادت کا ذکر ملے گا۔ اس شہادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ میرے محترم بھائیوں، اسلام کی سب سے مضبوط کڑی توحید ہے۔ اگر یہ مضبوط ہے تو آپ کے اعمال مقبول ہیں۔ اگر آپ کی یہ کڑی ڈھیلی پڑ گئی تو آپ کے اعمال ہباء منثورا، برباد کر دیے جائیں گے، راکھ کے مانند ہو جائیں گے جو ہوا کے اندر اڑا دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ماننے کا مطلب جانتے ہو، آپ کے تمام اقوال کو قبول کیا جائے، یہ مانا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خبر دے رہے ہیں سچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب ہے تصدیقہ فیما اخبر، آپ کے دیے ہوئے خبروں کی تصدیق کی جائے، چاہے وہ خبر آپ کی عقل میں آتی ہو کہ نہ آتی ہو۔ دجال کے بارے میں بتلایا، کہا کہ وہ ایک جزیرے کے اندر بند کر دیا گیا ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ عقل کہتی ہے کہ دنیا کا کونا کونا چھان لیا گیا، کس جزیرے میں بند ہے؟ لیکن ایک مومن کہتا ہے کہ میری عقل اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور یہ خبر اللہ کی دی ہوئی خبر ہے۔ اللہ کی خبر سے میں اپنی عقل کو ٹکرا نہیں سکتا، میری عقل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے خبروں سے ٹکرائی جا سکے۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ دجال ایک جزیرے کے اندر بند کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یاجوج و ماجوج کے بارے میں خبر دیا کہ سکندر اعظم نے ان کے اور دنیا والوں کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ آج دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، اتنی بڑی مخلوق تک نہیں پہنچ سکی، دنیا کا کونا کونا چھان لیا گیا ہے۔ لیکن ایک مومن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلا دیا، تو یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی دی ہوئی خبروں کو سچا سمجھنا، طاعتہ فیما امر، آپ کے دیے ہوئے فرامین پر عمل کرنا، اطاعت کرنا، آپ نے جو بھی کرنے کو کہا اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنا، اور واجتناب ما عنہ نہا وزجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے مکمل کوشش کر کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہنا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا ہے۔
ایک مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، جب حی علی الصلاۃ کہے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امانت ادا کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، نماز ادا کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو ایک مومن کہتا ہے کہ یہ عمل اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی طاقت کے بغیر کرنا ناممکن اور مشکل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر اس عمل کو انجام دینے کی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ اس عمل کو انجام دے سکوں الا باللہ۔ ہاں، اللہ کی مدد سے یہ کام آسان ہو سکتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس آدمی اپنے دل میں پیدا کرے کہ نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، جو عظیم عبادت ہے، کیونکہ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں نماز تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کی پوری نماز کا ثواب دیا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جن کو ان کی پوری نماز کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کسی کو اس کی آدھی نماز کا ثواب دیا جاتا ہے، اور کسی کو اس سے بھی کم، کسی کو 10ویں حصے نماز کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو اس کی نماز کا کچھ بھی ثواب نہیں ملتا۔ کچھ تو ایسے بدبخت بندے بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ آدمی نماز ادا کرنے کے لیے نکل رہا ہے، اس امانت اور اس ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا کرے، اسی لیے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس عمل کو اللہ کی توفیق کے بغیر کرنا ناممکن ہے، اللہ کی مدد کے بغیر اس عمل کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف دوڑتے آؤ، کیونکہ وہی بندے کامیاب ہوں گے جو اس امانت کو، اس ذمہ داری کو اللہ کی مرضی کے مطابق ادا کر سکیں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ایک مرتبہ اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی عظمت کا تصور دلایا جاتا ہے، اور اذان کا اختتام اللہ کے توحید پر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ توحید کو دہرایا گیا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، توحید کا ذکر ایک مسلمان بچے کی ولادت سے لے کر اس کی آخری سانس تک اس کے سامنے ہوتا ہی رہنا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جس درس میں بھی جاؤ توحید توحید، ان لوگوں کو توحید کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اگر توحید کے سوا ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی قابل مبارکباد ہے، کیونکہ توحید ہے تو کامیابی ہے، توحید کے بغیر کامیابی کا تصور ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن کی آواز کو سنو تو ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر اس کے بعد مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ وہ صلاۃ و سلام نہیں ہے جو ہمارے ملکوں میں چیخ چیخ کر پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ و سلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا گیا ہے، درود ابراہیمی ہے جس کا ذکر آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
مبارک زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اجتماعی طور پر صحابہ میں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ پر صلاۃ تو ہم نے جان لیا ہے، سلام کیسے کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ صلاۃ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ لوگوں کے بنائے ہوئے صلاۃ کی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا درود اور آپ کا سکھایا ہوا صلاۃ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد مجھ پر صلاۃ پڑھو، جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ پڑھے گا، ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے وسیلے کا مقام عطا فرمائے۔ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا حدیث میں خود اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ وسیلے کے اس لفظ کو لے کر کتاب و سنت کو بدلنے کی کوشش کرنے کی انتہائی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وسیلہ نہیں ہے جو بدعتی لوگ تصور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وسیلہ جنت کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو یہ مقام عطا کیا جائے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مقام مجھے عطا کرے گا۔ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جو صرف ایک بندے کو ملے گا۔ اور کسے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ اور فرماتے ہیں فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ، جو شخص اللہ سے دعا کرے گا کہ مجھے وسیلے کا مقام عطا فرمائے، حلت لہ الشفاعہ، قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے میری شفاعت واجب اور ضروری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کس امتی کو تمنا نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر شخص تمنا کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم تمام کو نوازے۔ سفارش اگر اس کی تمنا ہے، یہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو پا سکیں۔ سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگنی ہے، سفارش بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اگر اللہ کی اجازت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور اس کے لیے اعمال کرنے ہیں۔ یہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اذان کو سنے اس کے بعد کہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں، اذان سننے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر توحید کا ذکر آیا۔ یعنی ابھی ہم لوگ اذان میں ہی ہیں، 15 مرتبہ ذکر ہو چکا۔ اس کے بعد اذان کے بعد توحید کا ذکر فرماتے ہیں جو آدمی اذان سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، درخت معبود نہیں، ولی معبود نہیں، درگاہیں معبود نہیں،
بت اور پتھر معبود نہیں، جس طریقے سے بت اور پتھر معبود نہیں اسی طریقے سے مزاریں بھی معبود نہیں، اولیاء بھی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا اور اکیلا ہے اپنی ربوبیت کے اندر، اپنی عبادت کے اندر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو کلمات ہیں، اگر ان دو کلمات کو آدمی اچھی طریقے سے سمجھ لے دنیا کے بڑے سے بڑے ولی کا مقام اس کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان دو کلمات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام بتلایا ہے۔ عبدہ کہہ کر ان لوگوں پر رد کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے ایک نور تسلیم کرتے ہیں۔ جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی کی تو پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، صرف تجلی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے تو مکے نے اللہ کے نور کو کیسے برداشت کیا؟ کفار نے اللہ کے نور کو دیکھا اور بے ہوش نہیں ہوئے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام ان کافروں سے بھی کمزور تھے کہ اللہ کے نور کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کی ذریت اور آدم کی نسل سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں۔ جس طریقے سے تمام انسانوں کی اصل مٹی ہے اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بھی مٹی ہے۔ منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، اللہ کے اس وعدے کے مطابق اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، مٹی میں آپ دفن کیے گئے، مٹی سے ہی آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ان لوگوں پر رد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کا نور کہہ کر اللہ کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ گویا یہ نصارہ کے اس قول کے مانند ہے جو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملے ہوئے ہیں یا اللہ کا حصہ ہیں۔ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان میں ان لوگوں پر رد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، لیکن اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کا نور نہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ جو شخص اذان سن کر یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین تسلیم کرتا ہوں، غفر لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساری غلطیاں بخش دی جاتی ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں اذان کے بعد کا جو ذکر بیان کیا گیا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، والصلاة القائمہ، ہمیشہ قائم رہنے والی نماز کے رب، آت محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا مقام عطا فرما، والفضیلہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگی عطا فرما،
وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس مقام محمود کا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو انہیں وہ مقام عطا فرما۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ان الفاظ میں کچھ زیادتی کرتے ہیں، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کی تصحیح ہو رہی ہے، کریکشن ہو رہا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سکھایا ہوا ہم پڑھیں، لائیے ہم تصحیح کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھایا، آپ اسی دعا کو پڑھیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اس کے بعد فرمایا کہ مجھے سناؤ۔ جب سنانے لگے تو انہوں نے ایک جگہ پر ایک لفظ کو بدل دیا، نبی کا کی جگہ رسول کا کہہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسے نہیں سکھایا ہے، میں نے جیسے سکھایا ہے ویسے پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آت سیدنا محمدا الوسیلہ، اگر حدیث میں سیدنا کے لفظ نہیں ہیں تو ہم کیوں بڑھائیں؟ کہتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں۔ اذان میں بھی کہو اشہد ان سیدنا محمد الرسول اللہ، کیوں نہیں کہتے؟ اعتراض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جلی و عظیم ہے، اذان میں کہو اللہ اعلی و اکبر، نہیں کہیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، نصوص جو ہیں، جو حدیثیں، جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، ان دعاؤں کے اندر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حتی الامکان آدمی کوشش کرے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں۔ اس کی حکمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ الدرجۃ الرفیعہ وارزقنا الشفاعۃ یوم القیامہ، ان الفاظ کی زیادتی کرتے ہیں جو خلاف سنت ہے۔ آدمی دعاؤں کو جس طریقے سے وارد ہوئی ہیں حفظ کرے، اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اذان کے بعد اقامت کا دور آتا ہے، لیکن اقامت سے پہلے کچھ مسائل ہیں، مختصر طور پر ان کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نماز کا بیان اگلے درس میں ہوگا۔ جب اذان ہو جائے تو مومن پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑا آئے۔ جو آدمی اذان کو سن لے اس کے بعد اپنے گھر میں نماز ادا کرے، ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ، جو مؤذن کی آواز کو سنے پھر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اپنا مسئلہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اندھا آدمی ہوں، دیکھ نہیں سکتا، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي، اور کوئی ایسا بھی میرے پاس نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف لا سکے، راستہ خطروں سے بھرا ہوا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی گھر میں نماز پڑھ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ہے کہ ابتدائی طور پر اجازت دے دی۔ جب صحابی چلنے لگے تو آپ نے بلایا، کہا اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے؟ صحابی نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے ابھی آ کر مجھے بتایا ہے کہ تم کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر ایک اندھے آدمی کے لیے جس کو کوئی رہبر اور راہ دکھانے والا بھی نہیں ہے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تو کسی اور کو اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اقامت کا حکم دوں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی گلیوں کو تلاشتا ہوا نکلوں، جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو گھر سمیت جلا دوں۔
اگر گھروں میں رہنے والے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسا ضرور کر دیا ہوتا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ جب اذان ہو جائے تو آدمی کو نماز کے لیے آنا چاہیے۔ اگر اقامت ہو رہی ہے تو ایک عام غلطی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جو کہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران پاؤں کی چاپ سنی، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو کہا استعجلنا الی الصلاۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز کے لیے جلدی کی، جلدی آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کرو، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کر دی جائے یا اقامت ہو چکی ہو، فعلیکم بالسکینۃ والوقار، آؤ تو سکونت اور وقار کے ساتھ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنی نماز تم کو اطمینان سے آنے کے بعد ملے اتنی نماز امام کے ساتھ پڑھ لو۔ فما فاتکم فاتموا، جو نماز تم سے چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو۔ اگر اقامت ہو رہی ہے، آپ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا چھوڑ کر مت آؤ، مکمل طور پر کھا کر آؤ۔ اگر آدمی بھوکا نہیں ہے اور اپنے آپ پر یقین ہے کہ نماز میں اسے کھانے کی طرف دھیان نہیں جائے گا، اگر وہ آنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا گوشت کھا رہے تھے۔ اقامت کی آپ نے آواز سنی تو آپ نے گوشت کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد آپ جا کر نماز پڑھ لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کھانا لگایا جا چکا ہے تو آدمی کھانا کھا لے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے اقامت ہو رہی ہے، آدمی پیشاب یا قضاء حاجت کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پھر وضو کر لے، پھر اس کے بعد آ کر نماز پڑھ لے۔ اگر اس دوران جماعت چھوٹ جائے، جماعت ختم ہو جائے، تو دوسری جماعت بنا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مسجد میں نماز ہو چکی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد میں آئے، نماز ختم ہو چکی تھی، آپ نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، آپ نے اسی مسجد میں دوسری جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اذان اور اقامت سے متعلق کچھ باتیں تھیں جن کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہوگی تو نماز کا مکمل بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کا جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کی مرضی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔